بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں UMT TV کا اسپیشل رمضان پروگرام بہار آ گئی اور میں ہوں آپ کی میزبان نیلما احمد. آج ہم بات کریں گے سردار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی. ہمارے ساتھ ہماری مہمان ڈاکٹر نوشابہ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. آج کا ہمارا موضوع اتنا خوبصورت ہے، عشق رسول، تو اس سے ریلیٹڈ ہم آپ سے بات کریں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ آگاہی ہو اور ہم ایک اچھے طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں. ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم اپنی زندگیوں میں نظر ڈالیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہماری زندگیوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا اثر ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنی کم علمی اور کم عمل کا اعتراف کروں گی کہ میری کیا بساط ہے کہ یہ میں اتنا بلند پایا موضوع جو عشق رسول یا حب رسول کے حوالے سے اس کے اوپر بات کروں. لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتی ہوں کہ اب ہم یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں اس حوالے سے ہی لکھ دے کہ یہ شاید ہمارے گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ بنے. جہاں حب الہی کی بات کرتے ہیں ہم تو ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کیا بات. اسی طرح جیسے کہ اب اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہاں ہم کرنے بیٹھے ہیں اور انہوں نے وہی پیغام پہنچایا نا جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیا گیا. وہ ایک میسنجر تھے نا، میسنجر آف اسلام تھے. اور اس میں بھی پھر آ جاتی ہے بات کہ حق کی گواہی دینے کی. اور حق کی گواہی دینا یا یہ کہنا کہ کیا ہم اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، افضل الانبیاء، کون سا میں ان کے لیے کیا نام تجویز میں کیا کروں. اللہ نے ہی ان کے لیے اتنے نام تجویز کیے ہیں اور بتائے ہمیں سکھائے ہیں. تو وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے. لیکن اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں، تو مجھے تو خود حیا آ رہی ہے نا کہ میں کیا اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالوں. لیکن یہ ہے کہ ایسے جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں تو ایک کھڑکی کھل جاتی ہے اور آئینہ میں کچھ نظر آنے لگتا ہے اور آئینے میں کچھ کبھی تصویریں دھندلی نظر آتی ہیں، کبھی واضح نظر آتی ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر اس طرح سے سوچیں تو ایک سوچنے سمجھنے کا، فکر و نظر کا سامان بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو اینالائز بھی کر سکتے ہیں. تو لیٹس اینالائز ourselves briefly. جیسے شہادت کی بات ہے کہ حق کی گواہی دینے کی بات ہے جو کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں اب تک کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. تو مجھے یہی بات یاد آ رہی تھی اور یہ شعر چھوٹا سا لیکن اتنی بڑی بات اس کے اندر کہی گئی شاعر نے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کیا بات ہے. کلمہ پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی اور ہم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. لیکن دراصل اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس کسی نے اطاعت کی رسول کی اس نے در حقیقت اطاعت کی اللہ کی. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، تو بس تم پیروی کرو، تم اتباع کرو میرا،
یعنی کس کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم اتباع کرو گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گے. آپ یہ سوچئے، میں یہ سوچتی ہوں this is the height of good deeds which we can think of. We cannot even imagine کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی یہ آیت کا میں نے حصہ پڑھا ہے کہ اس میں this is upgradation of human status, of humanity, and it becomes so sometimes difficult, but still we can say کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا ہم اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں. لیکن اس آیت کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. میں اس وقت صرف یہ دعا کر سکتی ہوں، ہم سب مل کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام عطا کر دے، کیونکہ دعا کرنے میں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے نا، کوئی نقصان نہیں ہے. زندگیوں پر نظر ڈالیں تو اس کا ایسنس میں نے آپ کو بتا دیا. زندگیاں تو کچھ اگر میں اپنی بھی دیکھوں تو خالی خالی ہی نظر آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ تو ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. بالکل. تو ہمارے اصل میں ہم نے تو اپنی پرائورٹیز کچھ اور سیٹ کی ہوئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو نظر آتا ہے ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، وہ یہ ہے کہ کچھ محفلیں سجا دی جاتی ہے، کچھ قطرے بہا دیے جاتے ہیں آنسوں کے، بالکل، اور کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا اشعار کا اور نعتوں کا مزہ لے لیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد وہاں سے اٹھتے ہی فوراً ہی جو ہے گھر جا کے ہم دوبارہ اپنے روٹین میں سیٹ ہو جاتے ہیں، جو ہمارے روزمرہ زندگی کے معاملات ہوتے ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ، میں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ مل کر اپنے لیے دعا کروں گی اور ہمارے گھر آنے کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا تو عکس، تھوڑا سا تو ریفلیکشن ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیں، اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں. بالکل، آمین. تو پھر اصل میں تھیوری سے الگ پریکٹیکل میں جب ہم جائیں گے نا، تو پھر ہی زندگی پہ کچھ اثر نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہدایت و دین حق لے کر آئے، اور تاکہ اس کو، اسلام کو، جو دین وہ لے کر آئے، اس کو دنیا پر غالب کر دیں. ایک تو ان کا یہ مقصد ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کے اور بھی یعنی تفصیل ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ابتدائی طور پہ کہ انہوں نے چند نفوس کا، چند لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا، جس میں پہلی جو رول ماڈل جماعت ہے وہ صحابہ کی نظر آتی ہے نا ہمیں. تو اس طرح اس کی مزید اور بھی تفصیل ہے، لیکن بیسک جو ایک چوٹی کا عمل ہے جس کو کہنا چاہیے، وہ یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے اور انہوں نے کر کے دکھایا، اس دین کو غالب کر کے دکھایا. ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے کہ نہیں؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ جو ہم اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں نا، اور یقیناً ہم محبت بھی کرتے ہیں. میں کسی کے دعوے کو چیلنج نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تو دلوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن اگر لاجیکلی تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ لیں تو عشق رسول کے لیے ہم کچھ ظاہری اعمال یا کچھ ظاہری ایسی چیزیں کر لیتے ہیں، جیسے محفلوں کا بھی ہم نے ذکر کیا. ہم دعویٰ تو کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ دعویٰ خام ہوگا، یعنی وہ را ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا اگر تو وہ اس کے اندر اطاعت رسول یا پیروی رسول یا اتباع رسول کی شکل نہیں ہوگی. جیسے تھیوریٹیکلی کسی چیز کو ہم پڑھ لیں نا، لیکن اگر اس کا پریکٹیکل نہیں کریں
فرض کریں بایو کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, بایو کیمسٹری کی آپ نے تھیوری ساری پاس کر لی, لیکن جب پریکٹیکل ایگزام آیا اس کا لیب میں, وہ آپ فیل ہو گئے, تو کیا آپ کا پرچہ جو ہے, آپ کا سبجیکٹ جو ہے, وہ جو آپ کا کورس ہے, آپ پاس ہوں گے یا فیل؟ فیل ہوں گے نا, پریکٹیکل تو فیل ہو گیا. تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم تھیوری میں بھی پاس ہوں اور پریکٹیکل میں بھی پاس ہوں. الہی آمین. تو اصل میں حب رسول بھی دراصل ایک کنجی ہے, ایک چابی ہے, جو کہ محبت پیدا ہوئی اللہ کی, اللہ کے حبیب کی, اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کی چابی جو ہے کیسے, کہ اس کا پریکٹیکل کر کے. اطاعت رسول, کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیثیں پڑھیں, سیرت پڑھیں, سنت پڑھیں, اور ہر کام کو ایسے کریں جیسے انہوں نے کر کے دکھایا یا بتایا. بالکل. تو پھر وہ چابی جب چل جائے گی تو پھر ہمارا جو باطن جس کے اندر محبت آئی ہے انشاءاللہ یقیناً, وہ پھر ہمارے ظاہر میں بھی ڈھل جائے گی, اور جب ظاہر اور باطن ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر تضاد نہیں ہوگا. کیا بات. اور پھر صحیح مزہ آئے گا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی نظر میں عشق رسول کو ناپنے کا کون سا پیمانہ ہے؟ اب میری نظر میں نہیں, میری نظر تو سمجھے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں, ہے نا. بالکل. تو ابھی ہم پھر اس کا سہارا لیں گے, اور جو کہ ہمارا جینوین اوتھینٹک سورس ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے, ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی اور آپ لوگوں نے بھی بے شمار دفعہ پڑھی ہوگی, کہ وہ ایک لیٹمس ٹیسٹ مجھے نظر آ رہا تھا, اور یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے باپ, اس کے بیٹے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اس میں الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ اور بھی احادیث ہمیں نظر آتی ہے, اس میں رہنمائی ہمیں ملتی ہے. کہیں اور حدیث میں آیا ہے کسی جگہ پر کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس کے اندر سبھی چیز آ جاتی ہے نا. کہیں پر آتا ہے کہ خواہش نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, یعنی ہر چیز سے مبرہ, ہر چیز سے جو بالا تر محبت ہوگی وہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. یہ مجھے لگتا ہے کہ we can analyze ourselves in the light of this hadith as well, and I really think this is a litmus test. کاش کہ ہم عمل کے لیے تیزی سے دوڑنے والے ہوں. بہت خوب کہا. ڈاکٹر صاحبہ, کوئی ایسی معروف شخصیت کہ جو عشق رسول میں مبتلا ہو, ان کی مثال, کوئی ایسا واقعہ آپ ہمیں بتانا چاہیں گی؟ جی, میں واقعات تو بہت سارے, اس وقت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ لائر تھے اور وہ کسی اونچے طبقے میں ایک دفعہ بلائے گئے, وہ دوسرے شہر میں گئے, وہاں پہ بہت زیادہ لگژریس سارا سیٹ اپ تھا, کمرہ ان کا علامہ اقبال صاحب کا بہت زیادہ جو تھا وہ لیوشلی سیٹ اپ تھا, کرسی اور پلنگ, فرنیچر سارا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا گھنٹوں روتا رہا, اور میں روتا رہا اور میرے آنسو روا رہے, اور میں یہ سوچتا تھا میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں, اور میرے جو حبیب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے تو اپنی پوری زندگی ایک بوریا بستر, ایک ٹاٹ کا ایک ہوتا تھا نا ان کا بستر, جس کو انہوں نے کبھی دوہرا بھی نہیں کرنے دیا, اس پر گزار دی. تو میری کیا اوقات ہے کہ میں اس سیٹ اپ کے اندر نا میں یہاں پہ ٹھہروں, حالانکہ ان کا گھر بھی نہیں تھا, وہ مہمان تھے. تو علامہ اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ملازم کو بلایا جو اس گھر میں تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ میری چارپائی ایک لو اور اس کو غسل خانے میں بچھا دو, واش روم میں وہاں بچھوا دی, اور جتنے بھی دن وہ وہاں رہے وہاں پہ وہ وہیں پر اسی جگہ سوئے. اور یہ تاریخ میں یہ بات رقم ہے, اور
یہ کہ یہ بات جو کوٹ کی گئی ہے یہ فقیر سید وحید الدین نے نقل کی ہے، جو کہ حکیم احمد شجاع سے یہ بات آپ نے فرمائی تھی، یعنی علامہ اقبال نے فرمائی تھی، تو یہ وحید الدین صاحب نے نقل کی ہے۔ تو ایک اور بات وہ لکھتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں میری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہ ہو جائے، اور وہ یہ غم ہوتا تھا ان کو نا اس بات کا۔ اور پھر دیکھیں کہ یہی ہوا کہ ان کی جو عمر تھی پھر وہ 61 سال کی عمر میں وہ پھر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بس میں یہ جب واقعہ میں نے پڑھا اور جب میں یہ سوچتی ہوں اس بات کو، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ کس فکر و نظر کے لوگ تھے اور کتنی ان کی گہرائی تھی نا ڈیپتھ کے اندر اور عمل کے اندر، بالکل، اور عمل کے اندر بھی جی، صرف الفاظ نہیں تھے، عمل بھی تھے، عمل ان کا خاص ریفلیکشن تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر کوئی شخص اپنے ظاہر حلیے سے سنت رسول پر پابند نظر آتا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ عاشق رسول ہے؟ جی بالکل، وہ ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ ہم دیکھیں نا، دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں، نیتوں کے حال بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ایک مجھے بات یہی ہے کہ ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے بالکل کہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں سے جو ایک پوائنٹ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا، پوائنٹ ٹو بی ڈسکسڈ اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از کہ عام طور پہ جنرلی اسپیکنگ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ سنت کا پابند وہ شخص ہے جو حلیہ لباس، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس حوالے سے وہ شریعت کا پابند ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے، یا کھانا پینا اور چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یا زیادہ سے زیادہ اخلاق، اس حد تک ہی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، یہیں تک ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو معاملے ہیں جو ظاہری حلیے کی آپ نے بات کی ہے نا، تو یہ اگر کسی کا ہے یا نہیں ہے، دونوں حوالوں سے یہ معاملہ ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کا عاشقی کا سٹیٹس کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے اہم سوال آج کے موضوع سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو سنت ہے وہ میکرو سنت جو ہے، جو وہ یہ ہے کہ ان کا یہ مشن تھا دین کو غالب کرنے کا نا، اور دین کو غالب کرنے کا پوری دنیا کے اوپر، اور وہی مشن ہمیں سونپا گیا ہے کہ یہ ہمیں بھی اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو میکرو سنت جو ہے وہ دعوت دین، اس کا راستہ ہے، دیٹ از دا روڈ، دیٹ از دا جرنی۔ اور پیک کیا ہے اس کی کہ ایک ایسا نظام، ایک اسلامک اسٹیٹ کا قیام، دین کا قیام، اسلام کا قیام، جو کہ صرف ہمارے ملک تک نہیں لیکن پوری دنیا تک اس کو غالب کر دیا جائے۔ تو میکرو سنت از ٹو اٹین این اسلامک اسٹیٹ، اور یہ بہت ہی چوٹی کا عمل ہے، لیکن فوکس اور ٹارگٹ یہ ہے۔ ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے اس بات کی کہ ہمارے جو ساتھی ہیں یا ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں، وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم اس دعوت دین کو آگے پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے، اور ایک نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اصل میں یہ ایک چوٹی کا عمل ہے جس کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہر شخص کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اپنی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے ہر شخص اپنا فریضہ انجام دے سکتا ہے، اور یہی سب سے بڑی سنت ہے۔ امید ہے کہ میں نے اپنا کچھ موقف واضح کر دیا ہوگا۔ نہیں، بہت بہترین ڈاکٹر صاحبہ، اور آپ کی باتیں سنتے ہیں تو وقت کا بالکل پتہ نہیں چلتا، لیکن جی دامن وقت میں آج گنجائش بہت کم رہ گئی ہے، اور آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتایا کہ سنت رسول کیا ہے، عاشق رسول کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں۔
بارک اللہ فیکم، آپ نے بلایا مجھے، شکریہ آپ کا۔ اپنے ہوسٹ نیلما احمد کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے اپنی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔